نام احمد وہ زبر سوگات ہے، آپ کی ہر بات کی کیا بات ہے، اس کا ثانی دو جہاں میں نہ ملا، وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اور محمد مصطفیٰ کہیے یا رسول مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد وصف وہ ہیں، ان کی بات کیا کہیے، اور شریعت کا ہے یہ دستور کہ خاتم الانبیاء کہیے، پر محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان بجا لاتے ہیں کہ جس رب العزت نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت و غلامی میں پیدا فرمایا، اور جمعۃ المبارک میں ماہ رمضان کی بابرکت گھڑیاں نصیب فرمائے۔ رمضان مبارک کا پہلا مہینہ ہے، سوال یہ ہے کہ روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کو بھوکا رکھنا، پیاسا رکھنا، اس سے کیا فائدہ ملتا ہے، اور بھوکا اور پیاسا کیوں رکھا گیا، اس کی مقصدیت کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کا مدعا کیا ہے؟ قرآن کی فرقان حمید میں وہ بیان کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزے کی مقصدیت یہ ہے کہ انسان کے اندر تقوی کا جوہر پیدا ہو جائے، انسان کا کردار بدل جائے، انسان کا اخلاق سمجھ جائے، اس کے شب و روز تبدیل ہو جائے۔ روزے کے بعد اگر اس کا من نہیں بدلتا، اس کے تن میں تبدیلی نہیں آتی، تو پھر سمجھ لو کہ روزے کی مقصدیت پوری نہیں ہو سکی۔ روزہ انسان کے اندر تغیر اور تبدل پیدا کرتا ہے، اسی لیے میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہ نہ بخشوا سکا، اس سے بڑھ کر کوئی بدبخت نہیں ہے۔ حالانکہ رمضان پکار پکار کر کہتا ہے کہ میں دوزخ سے ڈھال بن کر آیا ہوں، صوم جنت، روزہ دوزخ سے ڈھال ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے بندے اور دوزخ کے درمیان میں، اور دوزخ سے ہٹا کر بندے کو جنت میں لے کر جاتا ہے۔ جو شخص میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، روزے کے حقوق کو پورا کرتے ہوئے روزے رکھے، اللہ اس کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہوا تھا۔ کیونکہ روزے کی مقصدیت ہے کہ اس کا تن من تبدیل ہو جاتا ہے، وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور روزے رکھ کر بھی گناہوں سے پاک خود کو نہ کر سکا تو خود سے بڑھ کر بد نصیب کوئی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر بدبخت کوئی نہیں ہے۔ ہر عبادت میں کسی نہ کسی حد تک دکھاوا بھی پایا جا سکتا ہے،
हूँ तो लोग समझेंगे बहुत बड़ा निवासी है, हज करता हूँ तो लोग कहेंगे माशाल्लाह बहुत अच्छा हज करने गया है, उसको हाजी कहते हैं। सदका और खैरात करता है तो लोग सखी कहते हैं। अगर जो भी आप इबादत में, हर इबादत में रियाकारी का अंसर मौजूद है, इंसान रियाकारी की तरफ जा सकता है सिवाय रोजा के। रोजे का किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये या वो बंदा जानता है या उसका खुदा जानता है। आप लोगों के सामने सहरी खा के भी आप रोजे के बगैर रह सकते हैं, और लोगों के सामने सहरी ना खा के भी आप रोजे से रह सकते हैं। ये सिर्फ बंदे और अल्लाह का ताल्लुक है। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है, अल्लाह को तो पता है कि ये रोजेदार सिर्फ मेरे लिए भूख को बर्दाश्त करता है, मेरे लिए प्यास बर्दाश्त करता है, मेरे लिए नफसानी ख्वाहिशात को कंट्रोल करता है। फिर अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे को बशारत दे दो, उसका खाने पीने से रुक जाना, उसका नफसानी ख्वाहिशात से खुद को रोक लेना मेरे लिए था। अस्सौम ली व अना अज्ज़िया भी, उसका हर चीज से रुक जाना मेरे लिए था, अब इसकी जज़ा भी मैं खुद दूंगा। अब इसकी जज़ा भी मैं दूंगा, मैं अपनी बारगाह से इसकी जज़ा दूंगा। हर इबादत की जज़ा को किसी न किसी हद तक मुतय्यन किया है, लेकिन रोजे की जज़ा को मुतय्यन नहीं किया। रोजे की जज़ा मुतय्यन नहीं की, कितनी जज़ा है, बस ये कह दिया कि रोजा मेरे लिए जज़ा मैं दूंगा। अब वो खुदा जानता है उसने क्या जज़ा देनी है, क्योंकि इसका ताल्लुक मोहब्बत, ये मोहब्बत का ताल्लुक होता है। इंसान अपने नफ्स पर जब काबू पाता है, कंट्रोल करता है, तो खुदा की मोहब्बत की खातिर करता है। तो मोहब्बत में फिर तेरा तेरा नहीं देखा जाता, मोहब्बत में फिर हिसाब किताब नहीं होता, मोहब्बत में फिर अदद को नहीं देखा जाता। अल्लाह देख रहा है कि मेरा बंदा मेरी मोहब्बत की खातिर भूख भी बर्दाश्त कर रहा है, प्यास भी बर्दाश्त कर रहा है, तकलीफें झेल रहा है। अब इसका हिसाब और इसकी जज़ा मैंने हिसाबों किताब में नहीं देनी, ये ताल्लुक मोहब्बत लेकर आया है। अब मैं अपनी बारगाह से इसकी जज़ा पे हिसाब अता फरमाऊंगा। और क्या है, थोड़ा सा बता दिया, उसका ताल्लुक भी मोहब्बत के साथ है। मोहब्बत में फिर इंसान दूसरे को प्रोटोकॉल देता है, इज्जत देता है, एहसास करता है, ख्याल करता है। अब अल्लाह जल्ल मजदूहू ने भी अपने बंदे को प्रोटोकॉल दिया। फरमाया, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे अपनी इज्जत और जलाल की, मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, रोजादार के मुंह से जो खाली पेट होने की वजह से स्मेल आती है, बदबू आती है, गैसेस आती है, बदबू आती है, अब वो है बदबू, वो नामहला तौर पर बदबू है, उसको कोई भी खुशबू नहीं कह सकता। लेकिन अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी मोहब्बत की खातिर भूखा और प्यासा रहना बर्दाश्त किया है। अब उसके मुंह से निकलने वाली बदबू मेरी बारगाह में मुझे बदबू नहीं लगेगी, मुझे कस्तूरी से भी ज्यादा खुशबूदार लगेगी। मुबासरा किया कस्तूरी के साथ, क्योंकि अरब में उस दौर में सबसे ज्यादा खुशबू अच्छी कस्तूरी की, कस्तूरी से भी ज्यादा मुझे उसकी खुशबू लगेगी। वो या बदबू खुशबू में तब्दील हो चुकी है। वजह क्या कि जो अच्छा लगता है फिर उसकी हर चीज अच्छी लगती है। जिससे प्यार होता है उसको कश्ते की वजह से, जिससे मोहब्बत होती है, और वो मोहब्बत इंसान को उसके हवाले से अंधा कर देती है, उसके हवाले से बहरा कर देती है। उसकी ऐब सुनने से उसके कान बहरे हो जाते हैं, उसकी जात में ऐब देखने से उसकी आंखें अंधी हो जाती हैं। हजारों ऐब हो लेकिन ऐब नजर नहीं आते, कोई हजारों ऐब सुनाए उसके कान सुनने को तैयार नहीं होते, क्योंकि ताल्लुक ये मोहब्बत है। अल्लाह फरमाता है तेरे मुंह से बदबू ही निकल रही है, लामहला तौर पर निकल रही है, लेकिन मुझे बदबू नहीं लग रही, मुझे कस्तूरी से भी ज्यादा खुशबूदार लग रही है। अब ताल्लुक मोहब्बत पैदा हो चुका है। और फिर क्या अल्लाह जज़ा देता है? एक रवायत में फरमाया कि जब क़यामत का दिन होगा
گزرے گا اپنے دروازے سے، باب الصلاۃ سے، حاجی بھی گزرے گا، سب کو خیرات کرنے والا بھی گزرے گا، لیکن ایک دروازہ بہت عالیشان خوبصورت سجایا ہوا ہوگا، VIP گیٹ ہوگا، اور ہر کوئی یہ چاہے گا کہ کاش میرا داخلہ اس دروازے سے ہو، میرا داخلہ اس دروازے سے ہو۔ للچائی بھری نظروں سے ہر کوئی اس دروازے کی طرف دیکھ رہا ہوگا اور سوچ رہا ہوگا کہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس دروازے سے گزریں گے۔ اتنے میں آواز آئے کہ روزہ دار کہاں ہے؟ اللہ فرمائے گا فرشتوں روزہ داروں کو بلاؤ اور اس خوبصورت ترین دروازے سے ان کو داخلے کی اجازت دی جائے۔ جو خدا کی بارگاہ میں خوبصورت ترین دروازہ ہوگا، روزہ داروں کے لیے وہ کھولا جائے گا۔ باب الریان روزہ داروں کے لیے کھلا ہوگا۔ اور تیسری جزا اللہ جل مجدہ کی بارگاہ سے روزہ دار کو کیا ملے گی؟ فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے للصائم فرحتان، فرحۃ حین یفطر بها وفرحۃ حین لقاء ربہ فی یوم القیامہ۔ روزہ دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ ایک خوشی دنیا میں جب سارے دن کی بھوک اور پیاس کے بعد وہ شام کو ٹھنڈے پانی سے روزہ افطار کرتا ہے، ایک عجیب طبیعت میں خوشی محسوس کرتا ہے، اطمینان محسوس کرتا ہے، مطمئن ہوتا ہے۔ وہ اطمینان اس بات کا مقتضی ہوتا ہے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ثابت قدم رکھا، میں اس ازمائش پر پورا اترا، امتحان میں کامیاب ہوا، میں نے بھوک اور پیاس کی تکلیف کو برداشت کیا، لیکن سامنے پانی بھی تھا نہیں پیا، سامنے کھانا تھا نہیں کھایا، تیری خاطر بھوکا رہا، تیری خاطر پیاسا رہا۔ اس وقت ایک عجیب دل میں کیفیت ہوتی ہے اور وہ ایک خوشی کی لہر دوڑتی ہے طبیعت میں، انسان مطمئن ہوتا ہے، انسان خوش ہوتا ہے۔ فرمایا ایک خوشی اس کو دنیا میں نصیب ہوتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی اس کو قیامت کے دن نصیب ہوگی جب رب کا دیدار کرے گا۔ اور روزہ دار کو اللہ اپنے دیدار سے نوازے گا، اور اللہ فرمائے گا فرشتوں روزہ داروں کو قریب کرو، درمیان سے پردے ہٹاؤ، انہیں حسن مطلق کا جلوہ کراؤ۔ دنیا کے حسن دیکھتا تھا لیکن اس کو اچھے نہیں لگتے تھے، آج کائنات کا سب سے بڑا حسن اس کے سامنے ہے، اس نے تکلیفوں کو جھیلا ہے، برداشت کیا ہے، میرے لیے اب اس کو بے نقاب میرا دیدار کرا دو۔ تو روزہ دار کو دوسری خوشی قیامت کے دن نصیب ہوگی جب اللہ جل مجدہ کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو منور کرے گا۔ تو یہ انعامات ہیں روزہ دار کے لیے، اللہ جل مجدہ نے خاص چیزیں رکھی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم بھوک بھی برداشت کرتے رہو، پیاس بھی برداشت کرتے رہو، لیکن تمہاری بھوک اور تمہاری پیاس خدا کی بارگاہ میں قبول نہ ہو سکے، نہیں ایسا نہ ہو۔ ایک وجہ اس کی یہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الصیام۔ کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک کے علاوہ کچھ نصیب نہیں ہو، سارا دن کی بھوک برداشت کرتے بھی ہیں لیکن پھر بھی خالی بھوک ہی ہوتی ہے، وہ روزے کی اصل روحانیت کو حاصل نہیں کر سکتے، اس کی جزا لینے کے خود کو قابل نہیں بنا سکتے۔ وہ کیسے بنائیں؟ وہ کیسے انسان خود کو اس قابل بنا سکتا ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ جب ہم کھانا چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم پینا چھوڑ دیتے ہیں، نفسانی خواہشات کو ترک کر دیتے ہیں، تو کچھ اور چیزیں بھی ہیں جن کو ترک کرنا ہو۔ وہ جھوٹ ہے، وہ برائیاں ہیں،
کھانا بھی ہو رہا ہے، کم توڑنا بھی ہو رہا ہے، ملاوٹ بھی ہو رہی ہے، حق تلفی بھی ہو رہی ہے، استحصال بھی کیا جا رہا ہے، ظلم بھی چل رہا ہے، ڈاکے بھی ہو رہے ہیں، چوریاں بھی ہو رہی ہیں، مکاریاں بھی چل رہی ہیں، قیمت بھی ہو رہی ہے، اجاری بھی ہو رہی ہے، بے ایمانی بھی ہو رہی ہے، الغرض جھوٹ کے وہ سارے پرندے جن میں صبح شام ہم گرے رہتے ہیں وہ جو کے جو رہتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر اپنے گناہ نہ بخشوا سکے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارے ساتھ کوئی لڑنے لگے، یہاں تک جب کوئی لڑائی کرنے لگے، تو لڑائی میں جائے کہ برا بھلا بھی دوسرے کو کہا جاتا ہے، گالی گلوچ بھی ہوتا ہے، فرمایا اس کے ساتھ مت لڑنا، بلکہ اس کو یوں کہہ دینا بھائی میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے، میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا. اس حد تک اپنے اوپر کنٹرول کریں گے تو پھر روزہ حقیقی معنوں میں روزہ رہے گا، اور پھر اس کی ہر عبادت اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور دوسری بات کہ روزہ کیسے خدا کی بارگاہ میں مقبول مسلم کیا جائے گا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص رمضان المبارک میں صدقہ فطر نہیں دیتا، صدقہ فطر نہیں دیتا، یعنی غریبوں کو عید کی خوشیوں میں شریک نہیں کرتا، ان کی غربت کا احساس نہیں کرتا، یتیمی کا احساس نہیں کرتا. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزے کی جزا کو پوجا اور روزے کی مقبولیت کو پوجا، اس کے روزے اس وقت تک زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں نہیں پہنچتے. جب پہنچیں گے تو پھر دیکھا جائے گا کس کا روزہ قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اس نے خلوص اور محبت کے ساتھ رکھا ہے، اس نے روزے کے تقاضے کو پورا کیا ہے یا نہیں کیا، یہ تو پھر دیکھا جائے گا نا. فرمایا کہ جو غریبوں کی غربت کا احساس نہیں کرتا، صدقہ فطر نہیں دیتا، اس کے روزے خدا کی بارگاہ میں پہنچ ہی نہیں سکتے. باپ پہ چھانٹی ہوگی پہنچنے کے بعد کہ یہ قبول کر لو، اس کو رد کر دو، یہ شرم فلاں آنے دو، فلاں جانے دو، یہ تو بات پہ دیکھا جائے گا. لیکن خدا کی بارگاہ میں پہنچنے کے قابل ہی نہیں ہوگا اس کا روزہ. اور صرف روزہ نہیں، رمضان کی ساری باتیں، اس کی نمازیں، اس کا رات کا جاگنا، اس کا تہجد پڑھنا، قرآن پڑھنا، قرآن سننا، درس و تدریس کرنا، یہ سارا کچھ روزے رکھنا خدا کی بارگاہ کی طرف نہیں جا سکے گا جب تک غریبوں کو صدقہ فطر نہیں دیں. اور یہاں پہ صرف صدقہ فطر مراد نہیں، غریبوں کا احساس بھی ہے، غریبوں کی غربت کو دور کیا جائے، یتیموں کی یتیمی کا احساس کیا جائے. اگر احساس نہیں ہوتا تو پھر وہ روزے خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. فرمایا ایمان والے وہ ہیں جو بن دیکھے خدا کو مانتے ہیں. ایمان والے وہ ہیں کہ پہلی صفت ان کی کیا ہے کہ بن دیکھے خدا کو مانتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ نماز پڑھتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون اور جو اللہ نے دیا ہے خدا کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، خدا کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ جب خرچ کرنا ہوتا ہے تو مت سمجھا جائے کہ یہ میرا ہے، نہیں، یہ تیرا نہیں، یہ خدا نے تجھے دیا، بطور امانت دیا ہے. قیامت کے دن 5 سوال ہوں گے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک وہ شخص اپنی جگہ سے قدم تک نہیں اٹھا سکے گا جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دے سکے گا.
میں سارے سوالوں کا ذکر نہیں کرتا، لیکن ایک سوال اس میں سے یہ ہوگا کہ بتا، تجھے مال دیا تھا، تو نے مال کہاں کہاں خرچ کیا؟ اس مال کا استعمال کیا ہے؟ مال کو اپنی مرضی سے خرچ کیا یا خدا کے بتائے ہوئے اصول اور ضابطے کے مطابق خرچ کیا؟ بتا کیسے خرچ کیا؟ تو سمجھتا رہا کہ یہ مال میرا ہے، اس پر مرضی میری چلے گی؟ نہیں، خدا نے مال تجھے بطور امانت دیا تھا، اس کے استعمال میں تیری مرضی نہیں، خدا کی مرضی چلنی ہے۔ جیسے اللہ چاہتا ہے اس کا استعمال ویسے کرنا ہے، اور اگر تو حد سے بڑھ گیا خرچ کرنے میں تو ہم اس کو فضول خرچی کا نام دے دیں گے اور یہ کہہ دیں گے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والا رحمان کا نہیں شیطان کا بھائی ہے۔ مال کو دے رہا تھا، تو سمجھے بیٹھا تھا کہ یہ میرا مال ہے، میں اس کو اپنی مرضی سے جہاں چاہوں خرچ کروں۔ نہیں، مال تجھے دیا ہے لیکن مرضی تیری نہیں چلنے دیں گے، مرضی تیری نہیں، مرضی خدا کی کرے گی۔ لہذا یہ مت احسان کرنا کہ میں نے خرچ کر کے خدا پر بہت بڑا احسان کر دیا ہے، غریبوں پر جو خرچ کیا ہے، غریبوں کی غربت کا احساس کیا ہے، یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھا ہے، مت سمجھنا کہ میں نے خدا پر احسان کیا ہے۔ نہیں، اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، تجھے توفیق دی ہے کہ تیرے مال کا استعمال صحیح طریقے سے کروا دیا۔ ورنہ قیامت کے دن تیری پکڑ ہوتی ہے اس بات پر کہ تو نے اس مال کا استعمال صحیح کیوں نہیں کیا تھا۔ لہذا غریبوں کا خیال کرنا، اور پھر جہاں تک ہے ہم صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، غریبوں کو بھی دیتے ہیں، یتیموں کو بھی دیتے ہیں، لیکن لائنوں میں کھڑا کر کے، لائن میں لگا کے پھر بانٹنے والا بانٹتا ہے، پھر پکچر بنتی ہے، سوشل میڈیا پہ آتی ہیں، پھر انسان کا من یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی لائک کرے، میرے اس عمل کو کوئی لائک کرے۔ بھئی جب تمہاری طبیعت نے یہ سوچ لیا کہ میرے اس عمل کو کوئی لائک کرے، اسی وقت تو نے اپنے عمل کو تباہ برباد کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین عمل، بہترین صدقہ وہ ہے کہ ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے کو بھی خبر نہ ہو، ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے کو بھی خبر نہ ہو۔ جب یہ پہاڑ بنے تو پہاڑوں کی طاقت پر فرشتوں کو بڑا تاکہ ہاں، جب زمین بنی تو پانی پر تھی، زمین ہلنے لگی، پھر اللہ نے زمین کو ٹھہراؤ دینے کے لیے مشکا شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی، پہاڑوں کو بنایا، میٹھے بطور میٹھے گانا، زمین رک گئی، فرشتوں کو بڑا تعجب ہوا، پہاڑ کی طاقت پر کہ زمین ہل رہی تھی اب رک گئی۔ فرشتوں نے سوال کیا ہماری تعالیٰ تیری مخلوق میں پہاڑوں سے بڑھ کر طاقت پر ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں، پہاڑوں سے بڑھ کر میں نے طاقت پر چیز لوہا بنایا جس سے پتھروں کو بھی کاٹا جا سکتا ہے۔ لوہے کی طاقت کا اندازہ ہوا تو پھر کہا مولا لوہے سے بڑھ کر کوئی طاقت پر چیز تو نے کائنات میں پیدا کی ہو؟ فرمایا ہاں، آگ ہے جس سے لوہے کو بھی دور کیا جا سکتا ہے۔ آگ کی طاقت کا اندازہ ہوا تو پوچھا مولا آگ سے بڑھ کر کوئی طاقت پر چیز؟ فرمایا ہاں، آگ سے بڑھ کر طاقت پر چیز پانی ہے جو آگ کو بھی بجھا دیتی ہے۔ مولا پانی سے بڑھ کر؟ فرمایا ہوا ہے جو پانی کے روحوں کو موڑ دیتی ہے۔ بھائی تعالیٰ ہوا سے بڑھ کر؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ساری چیزوں سے بڑھ کر طاقت پر چیز، پہاڑ، پانی، ہوا، آگ، ان ساری چیزوں سے بڑھ کر جو ہاتھ میں نے بنایا ہے وہ اس سخی کا ہاتھ ہے جب خیرات کرتا ہے کہ دوسرے کو پتہ نہیں لگنے دیتا۔ آپ خدا کی بارگاہ میں بہت طاقتور ہے، وہ اتنا طاقتور ہے کہ اشارہ کرے تو پہاڑ چل پڑتے ہیں، اشارہ کرے تو دریا پانی دینے لگ جاتا ہے، اشارہ کرے تو ہوا کے رخ
تحقیر ہے، یہ توہین ہے، یہ تذلیل ہے. اس تذلیل کی خدا اجازت نہیں دیتا. صدقہ خیرات کو پوجا، لیکن کسی کی تحقیر کی خدا اجازت نہیں دیتا. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. اس نے دین کا کذب کر دیا ہے، جھٹلا دیا ہے، جو یتیم کے سر پہ دستے شفقت نہیں رکھتا اور غریبوں کو کھانا نہیں دیتا. اس کا دین کے ساتھ کیا تعلق؟ وہ نمازیں پڑھتا رہے، وہ روزے رکھتا رہے، وہ حج و زکات کرتا رہے، وہ سارا کچھ کرتا رہے، لیکن اگر یتیموں کی یتیمی کا احساس نہیں، غریبوں کی غربت کا احساس نہیں، تو اس نے دین کا اقرار بھی نہیں کیا، دین کو جھٹلا دیا. یہ تو تھا صدقہ خیرات کرنا. اب آگے بات بڑی توجہ طلب. سورہ فجر آیت نمبر 17 فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. جب ہم کسی کو آزماتے ہیں اس کا رزق چھین کر، ہم اپنے بندوں کو آزماتے ہیں اس کے رزق چھین کر، ان کو کسی مصیبت میں مبتلا کر کے ان سے برکت چھین لیتے ہیں. فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ. پھر وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کیا ہے، میرے رب نے مجھے خار کیا ہے. اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتا ہے. اب اللہ اس کا جواب دیتا ہے نہیں، تیرے رب نے تجھے ذلیل نہیں کیا، تیرا رزق تجھ سے چھین لیا گیا ہے، تو تیرے گھر سے برکت کو ختم کر دیا گیا ہے، تو تیرے گھر وسائل و آلات آ گئے ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ خدا نے تجھے ذلیل کیا ہے، ہاں خدا نے ہی ذلیل کیا ہوگا، لیکن وجہ اور ہے. مولا وجہ کیا ہے؟ اگلی آیت میں دیکھو، کلا بل لا تکرمون الیتیم. ہرگز وہ وجہ نہیں تھی، بلکہ وجہ یہ ہے تو غریب اور یتیم پر خیرات نہیں کرتا تھا، لیکن ان کی عزت کا خیال نہیں رکھتا تھا. اللہ تکرمون الیتیم، تو نے یتیم کی عزت کا خیال نہیں رکھا، اس کی عزت نفس کو مجروح کیا ہے، اس کو لیروں میں لگا کر خیرات دی ہے. تو خود کو بڑا صحیح سمجھتا تھا اور اس کی غربت اور یتیمی کا مذاق اڑاتا تھا. وہ بھی خدا کا بندہ ہے، تو بھی خدا کا بندہ ہے. اللہ نے تجھے عزت اس لیے دیا ہے، اس لیے اس کا حق رکھا ہے، اس کو لگاؤ. تو اس کا مذاق اڑانے لگ گیا. تیرا یہ مذاق اڑانا خدا کو قبول نہیں ہے، سو اللہ نے وہ عزت چھین لیا ہے. اللہ نے وہ عزت چھین لیا ہے. یہ لہنوں میں لگا کر، یہ اخبار میں اشتہارات دے کر، یہ خیرات کے اشتہار نہیں، غریبوں کی غربت کے اشتہار ہیں، اس سے اوائڈ کیا جائے. اور یہ غریب یتیم بچوں کی، غریب یتیم بچوں کی شادیاں کرنا بھی وہ بھی اسی زمرے میں آئے گا. ارے کل تک نہیں پتا تھا یہ بہت غریب خاندان ہے، کل تک نہیں پتا تھا یہ یتیم ہے. ہزاروں لوگوں کے سامنے لا کر تم نے ان کی یتیمی کو ننگا کر دیا ہے، ان کی غربت کا مذاق اڑایا ہے. کاش ایسا ہوتا. وہ جو ان کو پیسے دینے تھے، وہ جن پیسوں سے ان کی شادی کرنی تھی، چپکے سے اس کے گھر میں پھینک دیے جاتے اور وہ ان پیسوں سے شادی کرتا. اس کو پتہ ہی نہ ہوتا کہ پیسے کس نے دیے ہیں. ان پیسوں سے اپنی ضرورت پوری کرتا. خدا کی قسم اس کی آنکھیں بھی تجھے دعا دیتی، تیری دنیا بھی بہتر ہوتی، تیری آنکھیں بھی سوا جاتی. پھر اس کے دل سے جو دعا نکلی تھی، اس کی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہونا تھی، پھر وہ دعا تیرے کام آتی.
کی ذمہ داری تھی ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور فرمایا تم دوسرا کام نہیں کرتے جس کی وجہ سے تمہارا رزق چھین لیا گیا ہے۔ مولا وہ کیا کام؟ فرمایا وہ یہ ہے، یہ نہیں فرمایا کہ تم مسکینوں کو کھانا نہیں دیتے، فرمایا ولا تحاضون علی طعام المسکین، تم معاشرے میں امیر لوگوں کو ترغیب نہیں دیتے کہ غریبوں پر خرچ کریں۔ بات دیکھیں کہاں تک جاتی ہے، تم امیر لوگوں کو یہ ترغیب نہیں دیتے کہ غریبوں پر خرچ کریں، ان کو یہ راغب نہیں کرتے کہ غریبوں پر خرچ کیا جائے، اس وجہ سے بھی تمہاری پکڑ ہوگی۔ حضرات ذی بکار، یہ رمضان کا مہینہ ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے آیا ہے کہ کسی کے دکھ درد کو محسوس کیا جائے، خدا کے ساتھ پیار کیا جائے، اگر اس کی محبت کی خاطر بھوکا اور پیاسا رہنا برداشت کرتے ہیں تو اس کی مخلوق کو بھی خوش رکھا جائے۔ ہم نے کوشش کی ہے دوستوں کے ساتھ مل کے کہ جو غریب لوگ ہیں ان تک ایسے پہنچایا جائے ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اگر احباب کو ایسا تو ملتا ہے تو فاتحہ، ورنہ ہم سے رابطہ کریں۔ محترم رحمت علی صاحب ہیں، محترم عبد القدیر شاہ صاحب